بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس میں سے مشک کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ دوستو، یہ شہداء کا اعزاز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میدان قیامت میں شہداء تازہ زخموں کے ساتھ آئیں گے جیسا کہ ان کو دنیا میں لگے، اور یہ زخم ان کے لیے کوئی عیب نہیں بلکہ ان کے لیے اعزاز ہوں گے۔ جیسے ایک جرنیل اپنے سینے پہ تمغے سجائے ہوئے آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ شہداء اپنے بدنوں پر اور اپنے سینوں پر یہ زخم سجائے ہوئے آئیں گے، اور ان میں سے جو خون جاری ہوگا اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ دوستو، غزہ اور فلسطین کے وہ معصوم بچے جن کے پورے بدن زخموں سے چور تھے، وہ قیامت والے دن انہی زخموں کے اعزاز کے ساتھ اور انہی زخموں کو اپنے سینوں پہ سجائے ہوئے اللہ کے دربار میں آئیں گے، اور ان کے زخموں سے جو خون نکل رہا ہوگا اس خون میں سے مشک و عنبر کی جو خوشبوئیں آ رہی ہوں گی اس سے پورا میدان محشر مہک رہا ہوگا۔ دوستو، یقیناً یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، وہ جو فلسطین اور غزہ میں شہید ہوئے، وہ معصوم بچے ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ نوجوان، وہ کامیاب ہیں۔ مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خدا نخواستہ ہم باطل کی سپورٹ تو نہیں کر رہے، ان کی معاونت تو نہیں کر رہے ان کی مصنوعات کا استعمال کر کے۔ ہمیں حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے دل فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھڑکنے چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے دلوں کو تڑپتے اور غمگین رہنا چاہیے ان کے غم کو دیکھ کے، اور ہم سب اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں اور معمولات میں ان کو یاد رکھیں، آیت کریمہ کا معمول بنائیں، روزانہ نوافل کا معمول بنائیں، اور اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔